امت محمدی میں شمار کیا اور ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک رکھا اور ہمارے عیبوں اور گناہوں کی ایسی پردہ کی کہ ہمیں زمانے میں رسوا نہ ہونے دیا اور ہمارے رزق کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر ہمیں غیروں کا محتاج نہ کیا اور حمد خدا ثنائے خدا بزبان جناب فاطمہ زہرا بی بی فرماتی ہیں الحمدللہ علی کل حال، آسانی ہو، تنگی ہو، آزمائش ہو یا آسائش ہو، ہر حال میں تیرا شکر ہے، تیری ثنا ہے، تیری مدح ہے، تیری مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہو چکا ہے، اطاعت کم ہے، نافرمانی زیادہ ہے۔ فَكَيْفَ حِيلَتِي، تو پھر ہم کیا کریں ہیں میرے خدا؟ یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، اکشف کربی بحرمت محمد و آل محمد۔ اے وہ کی پردہ پوشی کرنے والے خدا، اے گناہوں سے درگزر کر دینے والے خدا، حرمت محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت مہربان کریم نام نامی سے اور درود و سلام ہو ذوات مقدسہ پر جو حقیقت کبریٰ کی روشن نشانیاں، صراط مستقیم کے سیدھے راستے، نجات کے لو دیتے روشن چراغ اور ہدایت کے چلتے رواں سفینے، جن کی وجہ سے درود میں دم، حرارت اور تازگی ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی۔ اور خود مجھ حقیر کی طرف سے ہزاروں ہدیہ صفا سے عشق، صفا سے عقیدت، صفا سے وفا، ام ابیہا، سبحان اللہ، ام الفضائل، بے شک، ام الحجج، بے شک، بے شک، دلائل کی ماں، بے شک، ام الحجج، سبحان اللہ، ام الکتاب، سبحان اللہ، ام الشہداء، سبحان اللہ، ام العالمین، سبحان اللہ، ام ابیہا، سبحان اللہ، سبحان شب اللہ، قدر اہل بیت، کوثر قرآن، سبحان اللہ، طاہرہ، مطہرہ، سبحان اللہ، صادقہ، سبحان اللہ، صدیقہ، راضیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محدثہ، مبارکہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بزعت سید الانبیاء، کوثر احمد سبحان مصطفیٰ، اللہ، قلادت الوجود، سبحان اللہ، کوكب دری مصطفیٰ، سبحان اللہ، بہجت قلب النبی، فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، کلام، سبحان آماز اللہ، کلام ایک نورانی روایت سے آہا، کہ جسے ابن حجر اسقلانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، مفسر، فقیہ، مورخ اپنی کتاب ینابیع المودع میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم زیور خلقت سے آراستہ ہو کر، سبحان اللہ، مسجود ملائک ہو کر کس افتخار سے آسمان کی طرف دیکھا سبحان اور اللہ، ساتویں آسمان پر جھومر کی طرح سجا ہوا وہ تخت نورانی جس پر سبحان ایک اللہ، مجسم ملکہ جمال موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، افتخار اور ایک خاص کیفیت میں آدم استفسار کرتے ہیں خدا سے کہ مجھ سے پہلے یہ کون ہے؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا تعارف کرواتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو تخت ظاہری ہے، جس کی بے پایانی، جس کی وسعت تمہاری آنکھوں کی وسعتوں میں نہیں سما رہی ہے آدم،
یہ تخت مصطفی ہے، سبحان اللہ، تخت رسالت مصطفی ہے، سبحان اللہ، اور یہ جو مجسم ملکہ جمال ہے جس کے سر پہ ایک مرصع نورانی سبحان اللہ، بابرکت تاج سبحان ہے، اللہ، جس سبحان کی اللہ، نورانی کرنوں نے اس ملکہ جمال کے سبحان حسن کو اپنے حصار میں لے کر رکھا ہے، یہ تاج ولایت علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل سنت کی روایت ہے۔ سبحان اس کے اللہ، بعد کہا کہ یہ دو ہم رنگ آویزے ہیں، ہم صفت، ہم شبیہ، ہم صورت، یہ دو امام ہیں، امامان سبحان اللہ، قادہ ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہے، سبحان یہ اللہ، حسنین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گویا مزاج مشیت کی ولایت شناس طاقت کو دیکھیے کہ خدا جب سب سے پہلے تعارف کروا رہا ہے ان پانچوں انوار مقدسات کا، جنہیں نور واحد کی صورت میں ختم فرمایا اور پھر انہیں 5 حصوں میں تقسیم کیا، سبحان اللہ، مگر جب ان کے تعارف کی نوبت آئی تو حضرت آدم کو جو مجسم نظر آ رہی ہے، جو موجود ہے، جو محضر عشق میں ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ بی بی کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی کے قاتلوں پہ لعنت، نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا ولائی مزاج مشیت ہے، بے شک، جو آسمانوں پر بھی وہی رہتا ہے، زمین پر بھی وہی رہتا ہے۔ ہاں، یہ اہل سنت کی روایت سماعت فرمائی آپ نے، اور پھر آپ کے ہاتھوں پر جو تلاوت عشق کی صورت میں ہمہ وقت حدیث قصہ موجود ہے، سبحان اللہ، اس میں آدم کے بچوں کو زمین پر عرش سے فرش پر آ کر پھر خدا تعارف کرواتا ہے، تو وہی مزاج مشیت دوبارہ بول رہا ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا۔ آسمان پر فاطمہ وہ قطب ہے، فاطمہ وہ سر چشمہ ہے، بے شک، فاطمہ وہ مرکز ہے جس کے گرد رسالت بھی گھومتی ہے اور امامت بھی گھومتی ہے۔ یہ وہ شب قدر الہی ہے، وہ حجاب کبریا ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں آقا مصطفیٰ نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کی معرفت سے عالمین کو جدا رکھا گیا ہے۔ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ بے شک، بے شک، معرفت جناب زہرا کے لیے فقط مولا کی وہ روایت بیان کر دینا بہت کافی ہے جس میں آقا علی مولا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا علی اگر خدا فاطمہ کے نور کو خلق نہ کرتا تو نہ تیرا نور۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ، یہ شب قدر ہے خدا کی، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، سکھائے کلمہ ایمان جو یہودی کو، حجاب رب کا وہ اسرار ہے ردائے بطولی۔ سبحان اللہ، یہ حجاب کبریا، یہ اللہ کا راز جس کی معرفت نہ کسی ولی کو ہے نہ نبی کو ہے، فقط خدا جانتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے جس کو خلقت زمین و آسمان سے قبل خلق فرمایا، سبحان اللہ، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی نورانیت کیا ہے، سبحان اس اللہ، کی برکت کیا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اور آپ بھی سمجھیے گا کہ ولایت کی کہکشان ولایت کی جس کے 12 تاجداروں کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں علی مولا کے فضائل سے وقت نہیں ملتا۔ ہمارے ایک مرحوم ذاکر تھے، اللہ جنت نصیب کرے، جنت نصیب کرے، ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کہا گیا کہ آپ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیا کریں، علی سے فرصت نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک،
کے ایسے ایسے راز ہائے نہاں موجود ہیں ولایتوں کی ان سحر خیز صبحوں میں. یہ جو فاطمیت کا سلسلہ ہے یہ ولایت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. عجائب و غرائب الہی کا سلسلہ ہے. فاطمیت خدا کے حجاب کا نام ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر علی کے علی بیٹے کے گھر میں ایک فاطمہ ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. جو ڈھال ہے ولایت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علی کے زوج کے موقع پر آقا رسول خدا نے کہا یا علی اپنی زوجہ کے لیے سامان زندگی مہیا کیجئے. تو مولا نے کہا کہ مولا جو گھوڑا اور تلوار ہے یہ تو فقط نصرت خدا اور رسول کے لیے ہے. شادی کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے علی اپنی زرہ بیچے گا جو اس کے جسم کی حفاظت کرتی ہے. کیا باعظمت تاجر ہے میرا مولا. ایک زرہ بیچی خدا سے ایسی زرہ پالی سبحان اللہ. جو ولایت کی ڈھال بن کر, جو ولایت کی زرہ بن کر, جو ولایت کی محافظہ بن کر, جو ولایت کی وکیلہ بن کر قیامت تک علی کی ولایت کو منوا رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. خدا نے ایک اور زرہ عطا کر دی اس کے بدلے میں. کیا خطبہ فدقیہ میں بی بی مولا علی کی ولایت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایسے بیان کر رہی ہے کہ اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی کے خطبے کو میں نے نظم کیا ہے چند مصرے مولا علی کے لیے. بی بی فرماتی ہے کہ تم تو خاشاک تھے ذلت کے بیابانوں میں, میرے بابا نے تمہیں اذن رہائی بخشا. بی بی کے لفظ ہے تم تو خاشاک تھے ذلت کے بیابانوں میں, میرے بابا نے تمہیں اذن رہائی بخشا. تم نے جب کفر رسالت کے مقابل پایا بھاگ اٹھے سرے میدان بھگوڑے بن کر. پھر فرماتی ہے جا فشاں مرد مجاہد تھے علی شیر جلی, ٹوٹ پڑتے تھے سرے رزم اجل کی صورت. مرد میدان علی حق کے نگے سامنے فتح مبین رب کی جلی شان علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت کی زرہ پالی اور یہ زرہ کوثر کی بشارت لے کر آئی ہے. کوثر کثرت سے نکلا ہے عربی ڈکشنری میں, یعنی کثرت ہی کثرت, خیر کی کثرت ہی کثرت. ایسی کثرت ہے اس فاطمیت میں. ہر علی کے گھر میں ایک فاطمہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی رضا کی فاطمہ معصومہ ہو, یا موسی کاظم کی فاطمہ سبحان اللہ, یا امام علی رضا کی فاطمہ ہو, یا باقر مولا کی سبحان اللہ, یا زین العابدین مولا کی فاطمہ, سبحان اللہ, یا حسن مولا کی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سلسلہ بھی ولایت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. کہتی ہوں نا مولا سے فرصت نہیں ملتی. اگر میں آپ کو ہر علی کے گھر میں اتری ہوئی کوثر قرآن سبحان اللہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کروں تو تحیر میں آ جائے آپ. فقط حسین کی فاطمہ کبریٰ کے بارے میں بتلاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ. ششتر رہ جائیں. ایسا اسم العظم العظم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ صغریٰ اللہ اکبر. آپ کو بتلایا گیا کہ بیمار تھی اس لیے مدینہ میں رہ گئی. میں نے عربی کی کتابوں میں باقاعدہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ بی بی نائبۃ الحسین بن کر مدینہ میں موجود. سبحان اللہ بے شک بے شک. تو کتابت کا سلسلہ ہے, یہ فقط ایک خط نہیں آیا جس پر آپ روتے. جو بھی مدینہ میں مولا سے ملنے کے لیے لوگ آتے اپنے سوالات لے کر آتے, بی بی جناب سغرا جوابات عطا کرتی. سبحان اللہ. یہ فاطمہ کی ثانی ہے فاطمہ بے شک بے شک بے شک. اور اس کے بعد بی بی باقاعدہ خط لکھ کر 6 ماہ تک مولا مکہ میں رہے. جناب سغرا خط لکھتی کہ میں نے فلاں سوال کا فلاں جواب دیا, بابا فلاں کا فلاں جواب دیا. مولا مہر امامت لگا کر واپس بھیجتے. سبحان اللہ. اور خط جو ملے اس میں کیا خوبصورت مولا کہتے ہیں الہ طاؤس الحسین, حسین کے مور کی طرف خط لکھ رہا.
یعنی محبت سے اپنی بیٹی کو اپنے سارے رنگ دے کر مولا کہہ رہا میرا مور ہے، سبحان میرے اللہ، سارے رنگ اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، وہ فاطمہ صغرا ہو، وہ فاطمہ کبریٰ ہو، وہ فاطمہ رقیہ، سکینہ بنت الحسین ہو، حسین کے گھر میں تین فاطمہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اور آپ کیا جانیں کہ یہ سلسلہ عجائب و غرائب الہی کیا ہے۔ کاش مجھے زندگی میں فرصت ملے اور ایسا آشنا ملے کہ میں ایک فاطمہ سے شروع کروں اور سبحان اللہ، حکیمہ خاتون تک، آخری فاطمہ تک فضائل بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اہل بیت کے گھروں میں، ولائی گھرانوں میں، ولایت کے گھرانوں میں ایک تو فاطمیت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ خدا کے راز ہے۔ بے شک بے شک، جو ولایت کی ڈھال ہے اور ذرا جہاں ولایت کو ضرورت پڑی فاطمہ سامنے آئی۔ سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ایک تیسرا سلسلہ ہے ہاں، جو آپ خواتین کے لیے، مجلس خواتین میں کوشش کرتی ہوں کہ خواتین کے بارے میں بتلایا جائے۔ تیسرا سلسلہ ان با اعتبار پروقار صاحب کردار پاک تینت پاک نفس اعلیٰ کردار توحید پرست سبحان اللہ، توحید خواتین کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے اپنے کردار سے خدا کی رضاؤں کو جیتا، سبحان اللہ، اور خدا نے ان کے نفس خرید کر انہیں آئمہ کی مائیں بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب خدیجہ سے سفر شروع ہوتا ہے، سبحان ایک اللہ، غیر معصوم خاتون جس نے اپنے کردار کی طاقت سے زمانوں کو فتح کیا۔ بے شک بے شک، مجھ سے مائیں کہتی ہیں کہ ہماری ماں بچیوں کے نصیب کے لیے دعا کر دیں، میں کہتی ہوں ان کا نصیب آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کا کردار بڑھاؤ، واہ، یہ قد آور شخصیت کے ساتھ خدا کے سامنے آئے تو خدا ان کے لیے ہمسر خود ڈھونڈے گا۔ سبحان، بے شک بے شک بے شک، یہ وہ سلسلہ ہے خواتین کا جنہوں نے توحید پرستی میں ہاجرہ صفت ہوئی۔ ہاں ہاں، ہاجرہ بھی ایک سیاہ حبشی کنیز ہے جسے نام اور جس کے ہاتھ پسے گردن ہے، اللہ جس کے رخسار زخمی ہائے اور جس کے قمیض کے پلوں کو آگ جھلسا چکی ہے، ہائے ہائے، جس کے کانوں سے گوشوارے چھین لی گئی، بس فقط اور روتے تھے ہائے، کیونکہ اپنے باپ نظر آتے تھے اور اس یتیمہ کے ساتھ جو ظاہری بیان کرتے تھے روتے تھے، فقط اتنی سی معرفت تھی۔ پھر جب آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ یہاں کی چھوٹی فاطمہ بھی عیسیٰ کی طرح بڑی فاطمہ، بے شک بے شک، یہاں کا چھوٹا علی بھی بڑا علی ہے۔ بے شک، آج میں چاہوں گی کہ آپ کے بھی چشم تصور میں حسین کی اس فاطمہ کا تصور آئے جو ولایت کی ڈھال بن کر، ولایت کی زرہ بن کر، ولایت کا تعویذ بن کر، سبحان اللہ، بی بی سکینہ کو تعویذ الحسین کہتے ہیں، بے شک، تعویذ امامت بن کر، تعویذ ولایت بن کر سبحان اللہ، امامت کے سینے پہ موجود رہے۔ سبحان اللہ، یہ 4 سال کی سکینہ نہیں ہے بلکہ کربلا کے شجر سایہ دار کے برگ و بار کو طاقت دینے والا لہو سکینہ بنت الحسین ہے۔ سبحان اللہ، اب حیران ہوں گے کہ جناب ام کلثوم مولا علی کی بیٹی جو پھوپھی ہے سکینہ بنت الحسین، روایت فرماتی ہے کہ میں نے سکینہ بنت الحسین سے سنا۔ ہاں، روایت دیکھیے، روایت فرما رہی کیا سنا؟ بی بی فرماتی ہے حملت القرآن عرفاء اہل الجنہ، کہ جو قرآن کو حمل کرتے، سبحان اللہ، قرآن کا بار امانت اٹھاتے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنا اور بات ہے، سننا اور بات ہے، سبحان اللہ، مترجم قرآن بننا اور بات ہے، مفسر قرآن بننا اور بات ہے، مخاطب قرآن بننا اور بات ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ مت سمجھیے کہ سننے اور پڑھنے سے قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن سننے اور پڑھنے سے زیادہ دل پر اتارنے والی کلام ہے، ہاں، کیونکہ قرآن نہ کان پر اترا ہے نہ زبان پر، قرآن سیدھا دل پر اترا ہے۔ سبحان اللہ، جس دن قرآن نے آپ کے دلوں پر نزول کیا اس دن آپ صاحب قرآن بنے گی۔ ہاں، انشاءاللہ، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تم کتاب خواں ہے ہاں، مگر صاحب کتاب نہیں۔ تم نے کتاب کا بار امانت نہیں اٹھایا، مخاطب بنو خدا کے،
خدا تم سے مخاطب ہے مگر تم خدا سے مخاطب نہیں ہو، وگرنہ مقام کلیم اللہ ہی ہے۔ موسیٰ نے خدا سے کلام کیا تھا، اللہ قرآن کے ذریعے آپ کو بھی مقام کلیم اللہ پر لانا چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اقبال ایسے بنا کہ میرے بابا نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھ کر، کتاب خوانی کرتے ہوئے دیکھ کر ہلکے سے کہا اقبال قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تمہارے دل پر ابھی ابھی نازل ہو رہا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نزول دفعہ میں قرآن قلب مومن ہے، یہ ہے بار امانت اٹھانا قرآن کا۔ بی بی فرما رہی ہے، بی بی سکینہ بنت الحسین، کہ اگر قرآن کی امانت تم نے اپنے دل پر اتار لی، کتاب کے مخاطب بن گئے، کتاب نہیں خطاب بنا لیا اسے، تو تم اہل جنت میں بھی عرفاء کے مقام پر ہوگے۔ سبحان اللہ، یہ نبیوں کا مقام ہے، عرفاء کا مقام۔ یہ جناب زینب، جناب سکینہ سے روایت ہے۔ اب ذرا سنیے گا، میں خود حدیث، یہ حدیث ہے، رسول سے روایت ہے، حدیث کی خود استاد ہوں یونیورسٹی میں، اہل سنت۔ تو حدیث کی بہت سارے چہرے ہیں، اگرچہ ہمیں تو بچپن سے یہ بتلایا گیا کہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، رسول تو وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ مگر حدیثوں میں کوئی حدیث ضعیف ہے، کوئی حدیث غریب ہے، کوئی حدیث حسن ہے، کوئی حدیث احسن ہے۔ پوچھو تو معلوم ہوگا غریب کون سی ہے، جس میں 4-5 راوی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ارد گرد کے لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں سچا نہیں سمجھتے۔ غریب حدیث۔ اللہ اکبر۔ ضعیف حدیث کون سی ہے، جس میں 2-3 ایسے، 2 ہوں ایسے علم الرجال میں، جن کے بارے میں یہ بتلایا جائے کہ ان کی بات قابل اعتبار نہیں تھی۔ حدیث حسن کیا ہے، جس میں ایک آدھ ایسا شخص ہو، اور حدیث احسن جس میں سارے راوی اچھے ہوں، سچے ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت امام ابو بخاری امام بخاری فرماتے 17 حدیثیں ہیں جنہیں میں احسن سمجھتا ہوں، صرف اس لیے تو قیاس کا دفتر کھلا۔ اپنی مرضی سے، قیاس کا مطلب اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے شریعت بناؤ، اپنی مرضی سے خلیفہ بناؤ۔ کیا جمہوریت ہے، اپنی مرضی سے خلیفہ بناؤ، اپنی مرضی سے شریعت۔ 17 احادیث پر مشتمل ہے عمومی مسلمانوں کی فقہ، اور حدیث کی سب سے اعلیٰ ترین شکل کیا ہے، سلسلۃ الذہب کی حدیث۔ ذہب خالص سونے کو کہتے ہیں، یعنی خالص سونے جیسی حدیث۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اس میں راویوں کے بارے میں علم الرجال کیا کہتا ہے، تو ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ شاعر ہوں، چشم تصور سے دکھاؤں گی اور آپ کو نیشا پور لے جاؤں گی، جہاں شہنشاہ خراسان کھڑے، جہاں انیس النفوس مولا، شمس الشموس مولا موجود ہے، معین الضعفاء والفقراء مولا موجود ہے۔ 22,000 محدثین اپنے قلم اور کتابیں لیے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ عجب اتفاق ہے کہ کل نانا کو کوئی ایک کاغذ اور قلم دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اسی نانا کے نواسے کے سامنے 22,000 مؤدب کرتاس و قلم موجود ہے۔ وہاں مولا نے حدیث بیان کی۔ اب ذرا روایت سنیے گا، راویوں کا سلسلہ۔ مولا نے فرمایا میں نے اپنے بابا مرسی کاظم سبحان اللہ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین سید الشہداء سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، علی مرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ سے سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، خالص سونے جیسی حدیث، سبحان اللہ، جو ایسے خالص عاشقوں کے لیے ہے، شاگردوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، شریعتیں بنائے مگر استاد کی شریعت، خالص سونا آپ کو ملا ہے۔ آئمہ سے روایت تمام حدیث
سے سلسلۃ الذہب کی حدیثیں ہیں جس میں ہر راوی صادق ہے، ہر راوی امام ہے، بے شک، ہر راوی ولی ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ سلسلۃ الذہب ہے. اب الحدیث معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ فقط اس سلسلہ ذہب کے راویوں کی اگر فہرست کو کسی مجنون پہ تلاوت کر کے پھونک دیا جائے تو مجنون تندرست ہو جائے گا. ہاں بے شک بے شک بے شک. اے خوش بخت عاشقوں، اے مکتب اہل بیت کے پروانوں، تمہارے پاس خالص سونے جیسی حدیثیں موجود ہیں. شکر ہے. پاک، صاف، ناب، بے شک، لا ریب، سبحان نقص اللہ. خالی. بے شک بے شک. اور ان روایتوں کے سلسلے کے ساتھ ایک اور سلسلہ بھی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا گیا، وہ سلسلہ فاطمیت ہے. یعنی تمام فاطمات، ہر گھر کی فاطمہ اگلی فاطمہ سے روایت کرتے ہوئے روایت کرتی. یہ ایک الگ راویوں کا سلسلہ ہے. یعنی ایک روایت آپ کی بھی فرماتی ہے میرے جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یاقوت، زبرجد اور زمرد کا ایک حسین و جمیل محل دیکھا. سبحان جس کا اللہ. صدر دروازہ سچے موتیوں سے بنا تھا. سبحان اللہ. حریر کا ایک پردہ آویزاں تھا جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ. علی ولی اللہ. سبحان اللہ. شیعت علی بطیب الولادہ، علی کے شیعوں کو بشارت دے دو ان کی ولادت پاک ہے. بے شک. ذاکرین کہتے ہیں حلالی نعرہ لاؤ سارے. ہم سمجھتے ہیں کہ ذاکروں کا اپنا کھڑا ہوا جملہ ہے. ارے نہیں، یہ عرش کی تحریر ہے. خدا کہتا ہے کہ علی سے عشق وہی کر سکتا ہے جس کی نسل پاک ہو. علی کے شیعوں کو خبر دے دو، بشارت دے دو کہ ان کی ولادت پاک ہے. سبحان اللہ. شکر. آپ کو معلوم ہے مفاتیح الجنان میں نجف کی طرف جاتے ہوئے ظاہر کو جو دعا تعلیم کی گئی ہے، جاتے ہوئے میں اکثر کہتی ہوں یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا ظاہر کے لیے، زیارت کی معرفت پر مجالس ہونی چاہیے. کیونکہ ہر معصوم نے کہا اگر معرفت سے زیارت کی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے کی طرح پاک واپس آؤ. جناب فاطمہ معصومہ کے بارے میں چھٹے مولا کہتے ہیں اگر ہماری بیٹی فاطمہ معصومہ کی معرفت سے زیارت کی تو گویا تم پر جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. یہ عرفان ڈھونڈیے. اب جیسے کربلا میں داخلہ ہوتا ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں پڑھو دعا، جلدی دعا پڑھو. آپ کہتے ہیں ادخل یا ابا عبداللہ، ادخل یا ابا. ارے تم کیا کہہ گئے؟ مولا کیا میں آپ کے روضے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ہائے مولا ہمیں بھی بلائیے. اتنا گنہگار، ہمیں بھی بلائیے. اتنا سیاہکار، مگر ہوں آپ کا. یہ مناجات ہوتی ہے دل کی باتیں کہ مولا بڑا گنہگار، بہت نافرمانیاں کر کے یہاں تک، مگر مولا پیٹ کاٹ کر آپ کی قبر تک پہنچا. آپ قریب ابن قریب ہیں. ادخل یا ابا عبداللہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں مولا؟ مگر ہم اسے ایسے کہہ کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی طرح نجف کی طرف جاتے ہوئے جو دعا ہے آپ نے پڑھی ضرور ہوگی، جو ظاہر ہوگے توجہ نہیں دی ہوگی. آج جملہ سنیں گے تو لطف اٹھائیں گے. اس میں کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نجف بلا کر میرے شجرے کو معتبر کر دیا. شکر ہے پروردگار، میرے شجرے کو معتبر کر دیا. اللہ اکبر. یہ پاکیزگی شجروں کی علی کے دلوں میں دھڑکاتی ہے. بے شک بے شک. یہ جو علی علی کے نعرے آپ خود بخود آپ کے دل و نظر سے نکلتے ہیں، چہرے کھلتے ہیں، دل دھڑکتے ہیں، لب بولتے ہیں، آنکھیں دمکتی ہیں، تو دراصل تمہاری پاکیزگی کی علامت ہے.
مشکوک ہو جاتا ہے. ہاں بے شک علی کعبہ پر آئے تو کعبے کے لیے عزت ہے کہ ہاں بے شک بے شک بے علی کے شک لیے عزت نہیں ہے کہ حضرت عباس کا وہ جو جوف کعبہ پر خطبہ دیا اللہ فرماتے اس پتھر کو شرف ملا بے شک میں ابھی ان کے بابا کے قدموں سے اس پتھر کو شرف مل گیا. بے شک بے شک بے شک بے شک خلافت کی کرسی کے لیے عزت تھی ہاں جس میں علی بیٹھے. بے شک بے شک علی کے لیے عزت نہیں تھی. علی خلیفۃ المسلمین سے پہلے امیر المؤمنین. بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک علی کا ذکر آ جائے ہاں شجرے بول پڑتے. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. واہ واہ حیدر 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 حیدر. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ کے حوالے سے خاص معرفت رکھتے ہوں گے. شیخ صدوق کے استاد سبحان اللہ کی اس ننھی فاطمہ کی سبحان اللہ جن میں سے 50 القاب ایسے کہ بی بی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عطا ہوئے. سبحان اللہ زبان معصوم سے یعنی یہ ایک وہ سر الہی ہے. ہاں سر حسین ہے. سبحان اللہ سر وحدت ہے. سبحان اللہ سر شجر طیبہ ہے. سبحان یہ اللہ 4 سال کی فاطمہ سبحان اللہ. یعنی آنے سے پہلے جس کا تذکرہ مولا حسین کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں کتابوں میں ملتا ہے. کبھی کہتے ہیں میرا السلام علیہ میرا سلام ہو شجرہ طیبہ کی جڑ. ہاں کبھی کہتے ہیں میرا سلام سبحان اللہ. اے واحد الاصل. سبحان اللہ سلام ہو تجھ پر اے توحید کی جڑ. سبحان اللہ. کسی مقام پر کہتے ہیں میرا سلام ہو تم پر اے حمد اللہ. ہاں سبحان اے اللہ خدا کی ثنا. سبحان اللہ. اے خدا کی حمد. سبحان اللہ. حسین جانتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر واہ واہ جو سینے پہ سلانے کی رمز ہے. ہاں اگر شفقت کی نظر سے دیکھا جائے ہم بھی بچپن میں سمجھتے تھے کہ مولا کو بہت محبت تھی سکینہ سے اس لیے سینے پہ سلاتے تھے. اگر شفقت ہی مطلوب ہوتی تو اس کے مستحق زیادہ حضرت علی اصغر ہے. 6 دن کا یہ علی مشکلات کے سفر میں شریک سفر ہوا. 6 ماہ تک کربلا کی اس مشکل ترین سفر جتنی زندگی گزاری ساری مصیبتوں اور مشکلوں کے سفر میں گزاری. یہ شفقت نہیں ہے. حسین اگر اپنے سینے پر رکھتے ہیں سکینہ کو عرب تعویذ الحسین اس لیے کہتے ہیں حسین کا تعویذ. اگر حسین معظمہ بی بی کو اپنے سینے پہ رکھتے اور کہتے ہیں کہ بخدا بے شک ولا شبہ یہ میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے اور یہ جب بولتی ہے تو لہن بھی میری ماں زہرا جیسا. سبحان اللہ. ثانی زہرا سبحان اللہ. چادر تطہیر. سبحان اللہ. سمجھئے کہ سینے پہ رکھنا حسین کا اس معظم نور علی نور اسم العظم العظم کو ایسا ہی ہے جیسے شہنشاہ عرب تخت رسالت سے کھڑے ہو کر تیری تقریب کرتا ہے. سبحان اللہ. شہزادی فاطمہ جب جاتی ہے تو جو عجائب و غرائب نور فاطمہ ہے رسول کو جگہ نہیں ملتی شایان شان فاطمہ. وہ کتابوں میں لکھا ہے قام الیہا دوڑتے بی بی کی طرف مولا اور آ کر اس جگہ پر بٹھلاتے جس سے بڑھ کر بہترین چیز اس فرش پہ اور کوئی نہیں. مسند محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیونکہ جانتے تھے کہ اس نور کی عظمت کیا ہے اس نور کی خدا کے ہاں کیا قیمت ہے اس لیے اس گرا قیمت گرا قدر ہستی کو اپنی مسند پیش کرتے. ایسے ہی حسین کا سینہ کائنات کی سب سے
आला तरीन जगह है। सुभान अल्लाह, बेशक। हुसैन का सीना इश्क का मदीना है। हाँ हाँ, हुसैन का सीना हिदायतों का खजीना, बेशक। हुसैन का सीना विलायतों का दफीना है, और इस सीने पे मौजूद सकीना। हाय हाय, यानी शायान शान है उस शहजादी के कि हुसैन उसे अपने सीने पे रखे। यहाँ पर एक रिवायत अल-मनाक़िब में, क्या खूबसूरत रिवायत, कि आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। नमाज से फरागत के बाद मस्जिद नबवी से बाहर निकले, सामने देखा तो कम्बर उस रहवार को नहला रहे हैं। अली असगर की तरह ये शबे कद्र अहले बैत गोया हुई, अस्सलाम अलैका या अबा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। फिर फरमाती है कि आप बेशक मेरे हक की मारिफत रखते और मैं आपके हक की मारिफत रखती। सुभान अल्लाह। फिर फरमाती है कि मुझे खुदा ने अबा अब्दुल्लाह की सुल्ब से जाहिर किया सुभान अल्लाह। और मुझे शजरा तैयबा की जड़ करार दिया। सुभान अल्लाह। अब जो रिज़्क़ मैं खुदा की तरफ से पाऊंगी उससे ये शजरा तैयबा फले फूलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये जो फला फूला हुआ शजर करबला है, ये शजर अहले बैत है, इसकी जड़ का नाम है सकीना बिन्ते हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप बीवी को 4 साल की यतीमा समझते, 14 खुतबे बीवी से। रिवायत है तारीख की किताबों में, मनाक़िब बनाते हाशमिया में अजीम शान 14 खुतबे बाकायदा रिवायत किए गए, इस शहजादी की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए। और उसमें एक खुतबा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुतबा मिना है। हाँ, जब मौला हुसैन ने अपने एहराम खोलकर करबला की तरफ सफर आगाज किया, संगे काबा के तवाफ में मसरूफ रही उम्मत, और रूह काबा ने करबला की तरफ सफर आगाज कर दिया। दिल चल रहे हैं अहले बैत के। उम्मत क्यों नहीं समझती कि ये फकत खाली पत्थर है जिसके गिर चक्कर लगा रहे हैं, रूह काबा तो जा रही है। उस वक्त बीवी ने अपने बाबा की उंगली को छोड़ा बिना के मकाम पर, तड़प कर सामने आई, अपनी अबा को दुरुस्त किया और उन लोगों से मुखातिब हुई कि तुम अल्लाह का दरवाजा किसे समझते हो? हाजा बहाजा, वो दरवाजा है खुदा का। काबा के दरवाजे की तरफ इशारा किया, यशे अपने बाबा की तरफ इशारा किया। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया हाजा बाबुल्लाह, सुभान अल्लाह, ये खुदा का दरवाजा है। बेशक। हाजल बाबुल हजर लिल हजर, ये पत्थर का दरवाजा है जो पत्थरों के लिए है। हाजा बाबुल्लाह, ये खुदा का दरवाजा है जिस दरवाजे से खुदा तुम्हारे दिलों में दाखिल होता है। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, जिस दरवाजे से खुदा तुम्हारे दिलों में दाखिल होता है, और अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो खुदा को कहां से ढूंढोगे? फिर फरमाया हाजा सिर्रुल्लाह, ये खुदा का राज है। बेशक। ये उतना खुलता है जितना चाहता है। शुक्र है उस खुदा का, मैं जब भी मौला के रोज़े पे जाती हूँ, खुले हुए दरवाजे को देख के कहती हूँ मौला तेरा शुक्र है कि तूने अपनी मारिफत के दर पर खोल दी। सुभान अल्लाह। आपने उमूमी मुहिब्बों को देखा होगा, मोहब्बत करते मगर जैसे हमारी आंखों से आंसू टपकते, इधर नामे हुसैन आया, उधर मारिफत से भरे दिल ने आंखों को हुक्म दिया, आंखों ने आंसू बहाने शुरू कर दिए, फरिश्तों ने उन्हें जमा करना शुरू कर दिया। और फिर रिवायतों में है कि मौला के जिगर के जख्मों के लिए मरहम की सूरत अज़ादारों के आंसू जाते हैं। खुशानसीब के हमारे आंसू इतने कीमती कि जिसके गहवारे से पस होकर फरिश्ते अपने जख्मों की दवा लेते हैं, अपने जिगर के जख्मों के लिए हमसे दवा मांगता। बीवी ने फरमाई अल्लाह का राज है, ये जितना चाहता है जिस पर उतना ही खुलता है। ये तौहीद के दरवाजे का कुफ्ल है, ताला है,
بی بی فرماتی ہے جس کی چابی ولائے علی کے اپنے ابی بے طالب ہے. شک بے شک. تم حسین کی معرفت نہیں رکھتے. ہائے یہ 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے تم حسین کی معرفت نہیں رکھتے. اگر رکھتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اگر یہ حکم دے دے حجر اسود کو تو حجر اسود ان کی زیارت کو چلا ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. یہ علی کی پوتی ہے. اسم الاعظم العظم بے شک. وہ سر الہی جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے مولا حسین کو عطا کیا کہ اے حسین خدا تجھے اپنا سر الہی عطا کرے گا, اپنا اسم اعظم العظم عطا کرنے والا ہے. اور اس اسم اعظم کو مولا نے جناب رباب کو تعلیم کیا کہ اے رباب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے آغوش میں خدا اپنے سر الہی کو بھیجے, سبحان اللہ. شجرہ طیبہ کی جڑ حمداللہ واحد الاصل کو سبحان اللہ. ظہور کرے تمہاری آغوش میں, سبحان اللہ. تمہاری ماں کی اس تسبیح سر الہی کو تلاوت کرو. یہ وہ خدا کا راز ہے سکینہ بے شک. جو ظاہر میں فقط 4 سال کی بچی ہے ہائے. مگر پورے کربلا کی کوئی سطر اس شہزادی کی ذکر سے خالی نہیں ہے. بے شک. گویا یہ وہ حسین کی ہائے. ڈھال اور زرہ ہے جس نے کربلا کو ایک ایک سطر کو لکھا ہے اول سے لے کر آخر تک. بے شک. زندان میں آخر میں خود حسین خود آئے ہیں اپنا تعویذ اپنی واحد الاصل اپنی حمداللہ کو لینے کے ہائے ہائے ہائے. اور پورے سفر میں جو کچھ سنایا گیا ہائے آج آپ دوبارہ سنیے. ہائے ہائے تماچا لگا ہائے. تڑپ تڑپ کر ہم بھی رویا کرتے کہ ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ چہرہ چھوٹا تھا. ہائے 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 شہزادی خش کر گئی. ہائے. یہاں تک تو